یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کا جو سلسلہ تخلیق فرمایا ہے اس میں ابتدا ہی سے دو گروہ بنا کر بھیجا ہے انسانوں کو دنیا میں۔ ایک گروہ اہل حق کا ہوا کرتا ہے اور ان کے مقابلے پر دوسرا گروہ اہل باطل کا ہوا کرتا ہے۔ اہل حق کے علم بردار انبیاء علیہ السلام ہے زمین پر، اور ان کے مقابلے پر جو مخالفت میں جو دوسرا گروہ آیا کرتا ہے وہ اہل باطل ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے یا جو بھی دین کی تعلیم ہے اس کے مخالفین ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے چلایا اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ سورہ نساء میں سارے اسباق وہ ہیں کہ جو ہم پڑھ آئے ہیں، میں صرف حوالے دوں گا اور تیزی سے آگے چلوں گا۔ وہاں فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، یہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر لوگوں کے پاس لوگوں پر حجت تمام کر جائیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ وہ حجت کیا ہے کہ انسان قیامت والے دن اللہ کے حضور پہنچ کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیری عبادت کیسے کرنی ہے، مجھے عبادت کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ایکسکیوز کو کل کرنے کے لیے، ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی جس بنیاد پر کرے گا وہ اس میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اضافی ہے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے آیت نمبر 36 میں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کہ اب کوئی بھی کام تم دنیا میں کرو تو اس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے، پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت عطا کی ہے، بصارت سے نوازا ہے اور جو عقل سے نوازا ہے، اس کے متعلق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا، سوال ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اس کے ساتھ اضافی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا ہے کہ جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ دین، وہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے، غم سے دوچار ہوگا۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا نازل فرمایا۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو سورہ انعام کا 10واں رکوع جو ہم پڑھ آئے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے وہ یہ جو ہے پورا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ وہ سورہ انعام کے 10ویں رکوع میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جس جگہ پر جا کر ان کا مقدس سلسلہ ختم ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بھی اختتام فرما دیا، نبوت مکمل ہو گئی، اور یعنی مکمل ہونے کے ساتھ اس کا اکمال بھی یعنی بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کے لیے ہدایت کے سلسلے کو آگے چلانے کے لیے دو کام کیے۔ ایک تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک نئی امت کی انسٹالیشن کر دی، نئی پرانی امت کو ختم کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت کا سلسلہ آیا تھا بذریعہ وحی، بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نو انسانی تک پہنچانے کے لیے، وہ کام اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام پر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کرے گی۔ ایک کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ امت کو بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے اس رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو یعنی وہ نبوت ختم ہو گئی لیکن کار رسالت اب بھی جاری ہے۔ اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ قرآن مجید کو منون محفوظ کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ یہ بات بیان فرمائی حضور نے کہ میری امت میں مجددین کھڑے ہوں گے، ہر صدی کے نکڑ پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اس صدی میں جو بھی دین کے اوپر اصل تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اثر نو دین کا نقشہ دنیا کے سامنے صحیح اور واضح انداز میں، اور وہ جو قرآن اور حدیث میں اور سنت و سیرت رسول میں جو تفصیلات پیش ہوئیں ان کو واضح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ ہے آگے مجددین کا مقصد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو خلافت راشدہ کا اختتام ہے، اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کے زوال کے ساتھ اسلام کے زوال کا آغاز ہوا، لیکن مسلمانوں کا عروج ہے کہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں مجددین بھیجے ہیں۔ بنیادی سبق کیا ہے ان انبیاء علیہ السلام کا، یہ مجددین کا؟ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ قصص، ان صورتوں میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ مضمون پڑھائے ہیں۔ 6 رسولوں کے واقعات تو بہت تفصیل کے ساتھ آئے، اور ان کی تعلیمات کا کرکس کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ اللہ کا تقوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یا جو بھی وقت کے رسول تھے ان کی اطاعت، ان کی زندگیوں کا کرکس کیا ہے؟ وہ 4 بنیادی نکات ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا،
اس وقت ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان لائیں. ہمارے ہاں ایک انہیریٹڈ ڈوگما موجود ہے. ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے والد صاحب مسلمان تھے، اور ہمارے والد صاحب مسلمان اس لیے کیونکہ ان کے والد صاحب مسلمان تھے. تو ایمان تو کسبی شے ہے، یہ تو ایکوائرڈ کرنی حاصل کرنا پڑتا ہے ایمان. اور اس ایمان کے متعلق تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہ بات بیان فرمائی جو سورہ بقرہ کے آخر میں آیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا تھا. سورہ شورى کے آخر میں فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. اے اللہ کے نبی، اس ایمان کی تفصیلات سے آپ واقف نہیں تھے. ایک بنیادی سٹرکچر آپ کو معلوم تھا، ایک اجمالی تعارف آپ کے پاس تھا، لیکن ایمان کی تفصیلات وہ ہم نے آپ کو فراہم کی ہیں. اور والمؤمنون، ساتھ میں اہل ایمان بھی ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پہلا فرض جو ہم پر عائد ہوتا ہے بحیثیت مسلمان، وہ ایک ڈوگمے کی حیثیت سے ہمارے پاس ایمان تو موجود ہے جو اصل میں ایک انہیریٹڈ عقیدہ ہے، لیکن ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے. ایمان ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. اسی ایمان کا دوسرا نام توحید ہے نا. اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو ایمان ایک اسٹیگننٹ شے بھی بن جاتی ہے. جو شے بھی اسٹیگننٹ ہوتی ہے اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، حرکت ختم ہو جائے تو زندگی تو پھر حرکت کا نام ہے. اقبال کہتا ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. تو حرکت آج امت میں نہیں ہے بحیثیت مجموع. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے. تو ایمان پیدا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اچھا ایمان کہاں سے پیدا ہوگا؟ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے یہ ملے گی عاقل کو قرآن کے سپاروں میں. تو ایمان پیدا ہوگا تو قرآن مجید کے ساتھ. تو رجوع الی القرآن اس کی ایک عمومی تحریک ہے کہ جو جس کو چلانے کی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کے اندر جب یہ ایمان پیدا ہوا تو اس کے بعد جو اگلی شے پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں جب یہ ایمان انسان کے دلوں کے اندر جاتا ہے تو انسان کے اندر، انسان کا جو اندر ہے، جو باطن ہے، ظاہر ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں پہلی جنگ انسان کے اپنے باطل کے اندر، وہ جو بھی استاد محترم فرما رہے تھے کہ ضمیر ملامت کرتا ہے انسان کو. تو اما شاکرا و اما کفورا، کس طرف جانا ہے؟ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر دیکھیے آتا ہے یا ادھر کو جاتا ہے پروانہ. تو پروانے کے سامنے پھر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دوراہے پر آ جاتا ہے، اسے چوز کرنا ہے اب کہ حق کی طرف جائے گا، حرام چیزوں کو چھوڑے گا یا نہیں. اور یہ حق کا راستہ ہے، اس نے کس طرف کو جانا ہے. یہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر لازماً، یعنی انسان نے شعوری کوشش کی ہو یا نہ کی ہو، لازماً اللہ تعالیٰ کوئی موڑ ایسا لاتا ہے جہاں پر جا کر انسان کے سامنے وہ بات واضح ہو جاتی ہے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جب قوم چلی گئی میلے پہ اور پیچھے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت جو سردار بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا. تو اب جب قوم آئی ہے وہاں پر ایکسپلینیشن کال ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، گئے ہیں وہاں جا کر وضاحت کی ہے تو کہا کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو. تو ادھر جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم تجھے تو پتہ ہے کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے پھر تم پر کہ تم انہیں پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. تو وہاں قرآن کے الفاظ میں فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے جھانکا اپنے جیوں کے اندر. ایک لمحہ آیا زندگی میں ایسا جس پر جا کر احساس ہو گیا ہو کہ میں زندگی میں کچھ غلط کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں وہ لمحہ اسی دورہ ترجمہ قرآن کے ذریعے سے آ گیا. تو فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں طے کرنا ہے کہ اب کس طرف کو جانا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ جنگ انسان کے اپنے اندر شروع ہو جاتی ہے قرآن پر فی الواقع حقیقی شعوری ایمان لانے کے نتیجے میں. اور شعوری ایمان پیدا ہوتا صرف اور صرف قرآن مجید کے ذریعے سے. تو جب انسان کے اپنے اندر جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ جنگ دراصل ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کرنے کی. تو دوسرا فرض جو اس جگہ پر آ کر انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے یا انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف، رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر دیکھیے آتا ہے یا ادھر کو جاتا ہے پروانہ. تو اب جو دوسرا فرض ہے وہ بندگی رب کا ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے. تو یہ جنگ انسان کے اپنے اندر شروع ہو جاتی ہے. اور یہ طے کرنا ہے بہرحال، آج نہیں تو کل طے کرنا ہی ہے نا. آخر اللہ کو تو جا کر حساب کتاب سب نے دینا ہی ہے. اور موت اگر آج ہی آ گئی، اور کیا اس میں عجب بات ہے کہ آج موت نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے نا موت. تو آج اگر آ گئی موت تو آر وی ریڈی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جا کر فیس کر سکیں اور اسے جواب دے سکیں اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرا سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے.
تو سوچنا چاہیے ہر شخص کو۔ تو دوسرا فرض جو ہے وہ بندگی رب کا ہے۔ اس کے بعد یہ جب کامل بندگی انسان اختیار کر لیتا ہے، یہ جتنی حتی المقدور حتی الوسع جب وہ کوشش کرتا ہے بندگی اختیار کرنے کی، اس کے بعد پھر وہی بندگی اسے آگے یعنی اسے دھکا دیتی ہے کہ اب آگے بڑھو، اب تمہیں آگے بڑھ کر اسی بندگی کی دعوت دینی ہے دوسروں کو۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ تو اب باقیوں کی بھی جو اپنی لوہے جبیں کو تازہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اب باقیوں کو بھی کھینچنا ہے اس طرف، اور ان کی بھی لوہے جبیں تازہ کروانی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ انسان جھکے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ماتھا رگڑے، پیشانی رگڑے اللہ تعالیٰ کے، اس جبین نیاز کو جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ پھر جا کر جو تیسرا فرض ہے جو انسان کے سامنے آتا ہے، اور وہ جو اقبال نے بات کہی ہے بڑی کمال کی، وہ کہتا ہے کہ چوں بجا در رفت جا دیگر شود۔ یہ قرآن وہ عظیم کلام ہے جو کسی انسان کے اندر جب سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب اس کے اندر کی زندگی بدل جاتی ہے تو وہ اس کے اندر کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے، اب وہ انقلاب اس کے اندر نہیں رہے گا، اب وہ باہر نکلے گا، اب وہ ایکسفولیٹ کرے گا، اب وہ معاشرے میں پھیلے گا وہ انقلاب۔ تو شمع سے شمع جلے گی اور دیے سے دیا جلے گا، اور انسان جو چراغ اس کے اپنے اندر جلا ہے، یہ چراغ سے چراغ روشن ہوں گے، اور انسان اسی بندگی کی دعوت دے گا باقیوں کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اب بحیثیت مجموعی امت مسلمہ اس منصب پر فائز ہے کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اس دین کی دوسروں کو دعوت دینی ہے بذریعہ قرآن مجید۔ یہ ہے تیسرا فرض۔ اور چوتھا فرض کہ یہ محض دعوت و تبلیغ کی حد تک نہ ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شے کو خود اختیار کیا، جس کی دعوت دی، اسی قرآن کی بنیاد پر پورا ایک نظام زندگی بھی قائم کر کے دکھایا۔ وہ 23 سالہ جد و جہد، چلیں 22 سالہ 21 سالہ کہہ لیں، جو بھی ہے وہ جد و جہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جاں گسل محنت، مکے کی سنگلاخ وادیاں اور پھر مدینے میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہے کہ جس دن کسی جنگ کی پلاننگ نہ ہو، یعنی یہ کوئی 6-7 سال ہیں، 8 سال چلیں کہہ لیں کہ جن میں 84 جنگیں ہیں، یعنی ہر دوسرے مہینے جنگ ہے۔ تو یہ سب کاہے کے لیے؟ لِتَكُونَ کَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، جو 4 فرائض ہیں، ایمان، شعوری ایمان کی تحصیل، دوسرے نمبر پہ دعوت یعنی بندگی اختیار کرنا، تیسرے نمبر پہ دعوت بندگی، اور چوتھے نمبر پہ نظام بندگی۔ یہ دعوت ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام جب بھی دنیا میں تشریف لائے، ان 4 نکات پر ان کی دعوت جو ہے وہ مشتمل ہوا کرتی تھی۔ یہی سبق ہے جو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کو بحیثیت مجموعی اسکار رسالت کے منصب پر جو فائز فرمایا اور قرآن مجید کو محفوظ کیا، تو اس سبق کو پھر جاری کروایا ہے مجددین کے ذریعے سے۔ پہلے 1000 سال تک یہ مجددین آئے ہیں عرب میں، لیکن اس کے بعد جب دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے تو مجدد الف ثانی، وہ جو اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے جو زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، بعد والوں نے اگر لو لی ہے شمع لی ہے تو مجدد الف ثانی سے لیا رحمۃ اللہ علیہ، کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو وہ لو اللہ تعالیٰ نے جو جلائی ہے، وہ جو ٹارچ ہے جس کو کیری کیا ہے مجدد الف ثانی نے، پھر آگے جو اگلا 1000 سال شروع ہوا وہ مجدد الف ثانی کی شخصیت ہے۔ انہوں نے کیا سبق سکھایا آ کر امت کو؟ اتباع سنت۔ سنت کا فرق ختم ہو رہا تھا، وحدت ادیان کا ایک باطل تصور تھا جس کو لے آیا تھا اکبر اس وقت، اور وحدت الوجود کی ایک کبھی قسم کی باطل قسم کی ایک شکل تھی جس کو اس نے پروموٹ کیا۔ اس کے وہ تمام تر باطل چیزوں کو ہٹا کر اثر نو دین کو رینسٹیٹ کرنا، انٹیکٹ رکھنا اپنی اصل بنیادوں پر، یہ وہ خدمت ہے کہ جو سر انجام دی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دوبارہ سے اتباع سنت کی طرف لوگوں کی رغبت دلائی، لوگوں کو متوجہ کیا۔ ان کے بعد اگلی بڑی شخصیتیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اگلے مجدد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے، انہوں نے حدیث سے جوڑا ہے اور ان کی اپنی جگہ پر کنٹریبیوشن ہے۔ مجدد الف ثانی اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی یہ دونوں کنٹمپریری ہیں، لیکن ایج میں مجدد الف ثانی زیادہ بڑے ہیں اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی ان کے بعد آتے ہیں۔ ان کے بعد وہ مرد کلندر آیا ہے کہ جس نے دنیا کو ہلایا ہے، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس جگہ پر جا کر ہمارا مذہبی طبقہ آج بھی نہیں پہنچا،
وہ مارکۃ الآراء کتاب لکھی ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کہ جس میں خلافت عامہ کی بحث ہے. ہمارا مذہبی طبقہ آج بھی اس خلافت عامہ کے تصور پہ نہیں آتا. قرآن مجید نے یہ بات بیان کی, سورہ نور میں ہم پڑھا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ خلافت اب اجتماعی ہے, خلافت اب عامہ ہوگی. یہ کانسیپٹ ہے جو شاہ ولی اللہ نے پیش کیا ازالۃ الخفا میں. اور اس کے علاوہ جو ہائی لیول کا جو کام کیا, اس وقت کی لیڈ کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی. پہلی دفعہ فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ رجوع الی القرآن, اور اس کا مرقع کے نام سے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جو احکام ہیں, احکام کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں, ان کا پورا ریشنل بنا کر حجت اللہ البالغہ میں پیش کیا ہے. یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں. اچھا یہ دور ذہن میں رکھیں, یہ دور کون سا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ اس پوائنٹ کو مس کر گئے تو پھر شاہ ولی اللہ کی اہمیت کا نہیں پتہ چلے گا. یہ پوسٹ مارٹن لوتھر ایرا ہے. 1618 سے لے کے 1648 تک جرمنی آدھے سے زیادہ تباہ ہو چکا تھا. جو وار آف ویسٹفیلیا ہوئی جرمنی میں, مارٹن لوتھر کھڑا ہوا, اس نے پوپ کے اگینسٹ پوری ایک تحریک چلائی, اور انلائٹنمنٹ آف ماڈریشن اور ریفارمیشن آف ریلیجن, یہ پورا کام ہے مارٹن لوتھر نے جو وہاں پر کیا پوپ کے خلاف. 1618 سے لے کے 1648 تک 30 سال کی وار آف ویسٹفیلیا ہے کہ جو چلی ہے. 1648 میں جا کر میگنا کارٹا ہوا ہے, وہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا ہے, جس میں جا کر جو آج جدید دنیا ہے, جو آج جدید ویسٹ ہے, جس جگہ پر جا کر آج یہ سوشل ایوولوشن کے نتیجے میں دنیا جس جگہ پر جا کر کھڑی ہوئی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کو بھیجا ہے. 1703 کی پیدائش ہے شاہ ولی اللہ کی. تو پوسٹ مارٹن لوتھر ایرا ہے شاہ ولی اللہ کا. یہ دور بہت اہم ہے. تو ایک اپنے دور کے وہ ماڈرن کا لفظ ذرا اس کی کونوٹیشن نیگیٹو ہے ہمارے ذہنوں میں, لیکن ایک پروگریسو آدمی, وہ آج اگر ہوتے تو وہ مولانا مودودی, علامہ اقبال, ڈاکٹر اسراج سے نیچے لیول کے آدمی نہیں تھے بالکل بھی, وہ ان سے بھی ہائر لیول کے آدمی تھے. جن جگہوں پر جا کر آج بھی ہمارا مذہبی طبقہ نہیں پہنچا, شاہ ولی اللہ 300 سال پہلے, 325 سال پہلے اس جگہ پر کھڑے تھے. تو یہ کنٹریبیوشن ہے. شاہ ولی اللہ سے دو چیزیں آگے چلی ہیں, ایک ہے ان کا علم اور دوسری ہے ان کی فکر. ان کے علم کے وارث ہیں مدارس علوم دینیہ والے. اس میں کوئی ایک مکتب فکر نہیں ہے, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور بھی ہوں گے. فرنگی مالی کا سلسلہ ہو, بیرا شریف کا سلسلہ ہو, گولڑے والوں کا سلسلہ ہو, ہندوستان کے سہارنپور کے سلسلے ہو, بہت سارے. ان سلاسل کا بنیادی طور پہ کسی مذہبی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تمام تر وارث ہیں شاہ ولی اللہ کے علم کے. دوسری شے شاہ ولی اللہ کی فکر ہے. شاہ ولی اللہ کی فکر کا پچھلی صدی میں کوئی تنہا وارث ہے تو وہ اقبال ہے. اقبال وہ کسٹوڈین ہے شاہ ولی اللہ کے اس فکر کا, جو بنیاد شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں رکھی, حجت اللہ البالغہ میں رکھی. تو بہت ہی عظیم, بہت ہی مارکۃ الآراء کتابیں شاہ ولی اللہ کی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو فکر کو آگے لے کر پھر چلے علامہ اقبال, اور پچھلی صدی میں اگر کوئی نابغہ روزگار شخصیت آئی ہے تو وہ علامہ اقبال کی ہے. یہ مجددین ہیں اپنے دور کے. ان سب کے اندر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کمیاں بھی ہیں. کامل تو صرف انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے, بعد میں آنے والا کوئی کامل نہیں ہے, لیکن ان حضرات کی کنٹریبیوشن بہت اہم ہے. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن ان کی ویسے ہی مشہور کتاب ہے, اور ایک طرف انہوں نے, علامہ اقبال تو اتنی ملٹی ڈیمینشنل قسم کی شخصیت ہے, ایک طرف انہوں نے مسلمان امت کو سیاسی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے توجہ دلائی ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے مسلمانان پاکستان جو ہندوستان تھے ان کو اٹھایا ہے, غلامی کو کنڈیم کیا ہے. ایک آدمی جو دنیا کی زندگی میں غلامی کی زندگی گزر کر آتا ہے, اس کو اقبال نے بیان کیا, کنڈیم کیا. مردہ اور قبر ان کی نظم ہے بڑی شاندار قسم کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جب غلام انسان قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو قبر بھی ایکسپٹ نہیں کرتی. قبر اس سے کہتی ہے, ظالم تو جہاں میں بندہ محتوم تھا, تو بدبخت ایک غلامی کی زندگی دنیا میں گزار کر آیا. میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میرے اندر جو اب تعفن پیدا ہو گیا, میں سکڑنا شروع ہو گئی ہوں, میرے اندر گرماہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ کیوں ہو گیا ایسا؟ پتہ چلا تو بدبخت غلامی کی زندگی بسر کر کے آیا ہے دنیا میں. تو مردہ آدمی کو قبر بھی ایکسپٹ نہیں کرتی بالکل بھی. یہ وہ انداز ہے کہ جس کے ذریعے اقبال نے غلامی کو کنڈیم کیا ہے, مسلمانوں کو پھر ابھارا ہے. خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر سے شوق دلایا ہے. اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا. دوبارہ سے خون دینا پڑے گا, اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑے کرو, مجتمع کرو اور کھڑے ہو جاؤ. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. اقبال کہہ رہے اٹس ڈیسٹینی, تقدیر مبرم ہے, ایسا ہو کے رہے گا.
کیا ہو کر رہے گا؟ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی، ترکوں جیسا پھر تمہیں شکو حاصل ہوگا۔ ذہن ہندی، دنیا پر اگر کوئی فکر راج کرے گی تو وہ ہندوستان کا ذہن ہوگا۔ ذہن ہندی، نطق عربی، دین اگر کوئی ہے تو وہ عرب کا ہی ہے۔ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے اقبال کی کہ اس نے مسلمانوں کو غلامی سے ابھارا ہے، نکالا ہے، ایک شوق پیدا کرا ہے، کھڑے ہو۔ اور جو ہے وہ جو کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہ وہ شوق ہے جو اقبال نے عظمت رفتہ کو پھر سے بازیافت کرانے کا ایک شوق پیدا کرا ہے۔ کھڑے ہو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اپنے آپ کو پہچانو، تمہارا ایک شاندار ماضی ہے، اس کو بازیافت کرانا ہے، اس کو پھر سے آگے لے کر جانا ہے۔ اور غلامی کے حوالے سے اور آزاد انسان کے حوالے سے وہ کہتا ہے آزاد کی روش دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدائے نمناک، محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت۔ ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالا، بہت ہی ہائی لیول کے اشعار ہیں اقبال کے، لیکن آزادی کو اس نے بیان کیا، غلامی کو اس نے کنڈیم کیا ہے، اور دوسری طرح ایک سیاسی جدوجہد کے لیے مسلمانوں کو ابھارا ہے، اور مسلمانوں نے ہند کو اس نے موٹیویٹ کیا کہ کھڑے ہو۔ یہ کنٹریبیوشن ہے اقبال کی، بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی شخصیت ہے۔ اقبال سے جس شخص نے یہ شے لی ہے، جس کو آگے بڑھایا، وہ ابوالکلام آزاد ہیں۔ حزب اللہ، حکومت الہیہ کا کلام، وہ ابوالکلام آزاد جو کانگریس والا نہیں، جو الہلال البلاغ والا ابوالکلام آزاد تھا، 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام آزاد، کہ جس نے مسلمانوں کو پھر سے اقامت دین اور احیاء دین کے لیے کھڑے ہونے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان بدل بھی ہو جاتا ہے، حالات و واقعات ایسے ہو جایا کرتے ہیں۔ ابوالکلام سے جس شخص نے لا لی آگے اور اس لا کو آگے لے کر چلے، جو ٹارچ لی اس نے، یعنی جس شخص نے اور علامہ اقبال سے لی، وہ مرد کلندر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اسلامی قائم کی۔ مولانا مودودی کا کنٹریبیوشن کیا ہے، انہی کے ساتھ آپ شامل کر لیں پھر آگے ڈاکٹر اسرار کو بھی۔ وہ نوجوان جن کو سر سید کا فکر ہو یا اور مفتی محمد عبدو کی چیزیں ہوں یا اور جو بھی، چونکہ سائنٹیفک ریشنلزم آ چکا تھا، اس نے ہلا دیا تھا مسلمانوں کو، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا اعتماد ختم ہو گیا تھا اپنے دین پر سے، جو اندر سے مرتد اور ملحد ہو چکے تھے۔ فی الواقع ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو ریکلیم اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اقبال اور مودودی نے کیا ہے۔ اور مولانا مودودی کی نے جو پھر شاندار ان کی تفہیم القرآن اور دیگر جو لٹریچر ہے، اس نے ساری دنیا کو پھر متاثر کیا۔ اخوان نے اگر کہیں سے انسپریشن لی ہے، موٹیویشن لی ہے، تو سید مودودی سے لی ہے۔ اور مولانا مودودی کے بعد پھر وہ ٹارچ آگے منتقل ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کو، اور درمیان میں ایک اور شخصیت ہے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی۔ رفیع الدین وہ غریب انسان ہے کہ جس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ابوالکلام، اقبال اور مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار سے تو لوگ پھر واقف ہیں۔ میں ابوالکلام کی یعنی ڈاکٹر رفیع الدین کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو جو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایم اے عربک ہے یہ بندہ، بنیادی طور پہ ایم اے عربک کیا، اس سے پہلے پری میڈیکل کیا ہوا تھا، لیکن نمبر کم آ گئے تو یعنی میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو سکا، سمپل گریجویشن کی، ایم اے عربک کیا۔ اس کے بعد کتاب لکھی آئیڈیالوجی آف دا فیوچر۔ آئیڈیالوجی آف دا فیوچر کتاب لکھنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی نے پنجاب یونیورسٹی کو خط لکھا کہ بھائی اس بندے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دو۔ وہ کتاب ہمارے مکتبے پر ہم نے یہاں دستیاب کی ہے، یہاں موجود ہیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ پیور ریشنل بیسس پہ رفیع الدین نے ثابت کیا ہے کہ مستقبل کی اگر کوئی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 70 کی دہائی کے اوائل میں مشرقی پاکستان کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے آ کر کسی صاحب سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جو تعلیمی نظام پیور اسلام کا، قرآن کی بنیاد پر تعلیمی نظام بنا سکے، لیکن وہ جماعت اسلامی کا نہ ہو۔ جماعت اسلامی سے تھی ان کو کوئی خار ہوگی خاص قسم کی، تو ان صاحب نے جا کر مودودی صاحب کو یہ بات بتائی کہ وہ منسٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جو اسلام کا پورا نظام تعلیم بنا سکے۔ تو مولانا مودودی نے نام لیا تو ڈاکٹر محمد رفیع الدین کا نام لیا۔ رفیع الدین کی کتاب ہے دا فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن۔ لوگ آتے ہیں ہم سے بھی آ کر پوچھتے ہیں جی تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، اسلام کا کیا تعلیمی نظام ہے۔ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کتاب پڑھیں رفیع الدین کی، دا فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی ہائی لیول کا کام ہے جو رفیع الدین نے کیا ہے، بہت ہائی لیول ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈر ریٹڈ آدمی ہے، کسی کو نام سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں،
جو 1969 تھے کشمیری، 1969 میں جو ہے وہ لاہور میں رکشے میں ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے، اور ایسے لوگوں کو پھر مار بھی دیا جاتا ہے، الزام بھی آ جاتا ہے کہ رکشے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، واللہ عالم بہرحال جو بھی ہوا، لیکن ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان سے بہت ساری موٹیویشن لی ہے، اور بہت سارا کام جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے علمی سطح پر کیا وہ ڈاکٹر رفیع الدین سے لے کر انہوں نے کیا ہے، آگے کام چلایا ہے۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین بہت بڑا نام، بہت عظیم شخصیت، اور ان کے ساتھ جو آگے جدھر پر جا کر بات ختم ہوتی ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی ہیں، جنہوں نے اس کام کو پھر آگے بڑھایا۔ بنیادی کنٹریبیوشن جو ہے ان شخصیات کا، وہ جیسے یعنی سورہ انشقاق میں کل ہم نے پڑھا تھا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اب جو دین کا کام ہوگا وہ درجہ بدرجہ ہوگا جا کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ایک مجددین کا چلایا ہے، اس پائے کی شخصیات پورے عالم اسلام میں اٹھا کر دیکھ لیں، دوسرے 1000 سال میں آپ کو وہاں نہیں نظر آئے گی، وہ ساری کی ساری شخصیات یہاں پر ہیں۔ پاکستان کے پیچھے بنانے کے پیچھے جو دو قومی نظریہ ہے، وہ دو قومی نظریے کی ساری بنیادیں ان لوگوں نے فراہم کی ہیں، اور اس نظریے کی کسٹوڈین یہ دینی احیائی جماعتیں ہیں۔ آج پاکستان بنایا جن لوگوں نے اور جو آج کسٹوڈین ہیں اس کے، انہوں نے تو کیا خاک اس کو لے کر چلنا تھا، اس نظریے کی جڑیں کھودنے میں ساری زندگی اپنی لگائی ان بدبختوں نے۔ لیکن بہرحال یہ کہ یہ احیائی تحریکیں ہیں جو اصل میں وارث ہیں اس کی۔ اچھا، اگر آپ جماعتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو جماعت اسلامی کی ایک کنٹریبیوشن ہے جو انہوں نے کام کیا، لیکن ہوتا یہ ہر جماعت کی ایک عمر ہوتی ہے، 25 سال 30 سال، خلافت راشدہ بھی 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی، تو ہر جماعت کی عمر بھی 30 سال 32 سال ہوا کرتی ہے، تو جماعت اسلامی کی بھی اتنی عمر تھی، اور اس میں کوئی بلیم جماعت اسلامی پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ یہ نظام قدرت چلتا ہی اسی طریقے سے ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے، اس میں نیا خون آتا ہے، وہ نیا خون اس جماعت کو لے کر آگے چلتا ہے، پھر وہ جنریشن جب ختم ہو جاتی ہے، بعد والی جنریشن کے ساتھ کی وابستگی اس جماعت کے نظریات کے ساتھ ویسی نہیں ہوتی جیسے پہلی والوں کی ہوتی ہے، تو پھر کوئی ایک نئی جماعت بنتی ہے۔ تو جماعت اسلامی بنی، اس کے بعد پھر تنظیم اسلامی بنی، پھر تنظیم اسلامی بھی ڈی ٹریک ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ تحریک اسلامی بنی، ان کے ہاں تو خیر کوئی اتنا کام ہے بھی نہیں، یعنی عورتوں کی سطح پر ہی کوئی زیادہ کام ہے، باقی مردوں کی سطح پر کام زیادہ تر کراچی میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے، 2020 میں یہ شبان المسلمین ہم نے بنائی ہے، اور جو میں نے شخصیات آپ کو گنوائی ہیں، ان میں آپ مولانا امین حسن اصلاحی کو شامل کریں، ان میں آپ مولانا حمید الدین فرائی کو شامل کریں، ان میں شیخ یعنی مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو شامل کریں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ شخصیات ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیے، یہ اپنے اپنے دور کے مجدد لوگ تھے، اپنے اپنے دور کے بہت ہی عظیم لوگ تھے، جنہوں نے اس فکر اسلامی، فکر قرآنی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ساری بنیادیں فراہم کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ آج اگر ہمارا کوئی سروائیول ہے پاکستان کا، ہم نے بنائی چونکہ اسلام کے نام پر تھا، وہ نظریہ تو پتہ نہیں کس کھاتے میں گیا، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا یہ قافلہ ہے سخت، جہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری روش کیا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوانوں میں آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے، یہاں پر موٹیویشنل اسپیکرز کو لیکچر دینے پڑتے ہیں مسلم آئیڈینٹی کیا ہے، تو آئیڈینٹی ہماری صرف اور صرف قرآن کا نظریہ ہے، وہ فکر اسلامی ہے جو ہمارے پاس ان حضرات نے یوں سمجھیے کہ قرآن مجید سے انفر کر کے، کوڈیفائی فریز کر کے لٹریچر کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارے نوجوان دھکے کھاتے ہیں آج جا کر فلاں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، اور یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی، معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن کوئی سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی شتونگڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ڈیلیبریٹلی چھوڑا جاتا ہو، یا یہ کہ کوئی اس کی ڈوریں کہیں سے ہلتی ہوں یا نہ ہلتی ہوں۔ کسی زمانے میں وہ لال ٹوپی والے صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی بچ چڑھا کے رکھتے تھے ہر چیز کو، اس کے بعد پھر لاہور کے ایک اور صاحب آگے سامنے، اب لاہور کے ایک تیسرے صاحب آ گئے ہیں میدان میں، جو نوجوانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے وہ لگا کر چل رہے ہیں، بھاری بھرکم اصطلاحات۔ پر دین کی بات سادہ بات ہے، دین کا اسلوب سادہ ہے، 2 جمع 2 4 کی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی شخصیات تھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور اس ضمن میں جو کام ہم کر رہے ہیں شبان المسلمین والے، ہم نے جو جماعت بنائی وہ ایک ڈی سینٹرلائز نظم ہے۔ تھوڑا سا بہت میں اپنا جماعت کا بھی تعارف کرا دوں۔ ڈی سینٹرلائز کیا ہے کہ ہم نے کوئی مرکز نہیں بنایا، اور ہم نے مرکز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیت المال بھی نہیں ہے۔ جب مرکز ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے، تو یہاں سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنی جماعت کو ڈی سینٹرلائز رکھا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی مرکزی امیر نہیں ہے، 2 ادارے ہیں ہمارے، مرکزی شورا جو پالیسی میکنگ فورم ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ایک ایگزیکٹو کونسل ہے جو مختلف زونز ہم نے بنائے، ان کے امراء پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارا سادہ سا اسٹرکچر ہے، لیکن فکر ہماری یہ ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔
اور جو ہے یہی دعوت آپ کو بھی ہے. ہم ظاہر اس معاملے میں ہم بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنے کے قائل ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو بری بھی لگ جاتی ہو کہ اپنی جماعت کی دعوت دینا ہے. بھائی اسی کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شے اپنے لیے پسند کرتے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہم نے اپنے لیے شبان المسلمین کو پسند کیا, آپ کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ لازمی کریں گے. آپ کو بھی اسی کی دعوت ہے کہ فرائض کا ادراک اگر ہو گیا ہو, دین کی دعوت واضح ہو گئی ہو, زندگی میں کوئی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہو, اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو, تو خدا کا واسطہ ہے چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے, زندگی کا کوئی نصب العین بنا لیں اگر آج تک نہیں بنایا. چند دن ہیں, موت کا ویسے کوئی نہیں پتا. پاکستان کا جو درخت کا تنا اس پر بھی کلاڑا رکھا جا چکا ہے. فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں. بچاؤ کا راستہ صرف ایک ہے, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور دین کے احکامات پر عمل نہیں کیا. سورہ انفال ہم پڑھ رہے ہیں, واللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, پھر ہدایت نہیں ملتی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ہدایت واضح اگر ہو گئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نکات پر صحیح معنوں میں غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.